बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं INN न्यूज़ प्रोग्राम डिबेट पॉइंट के साथ। मैं हूं आपका होस्ट हमजा यासीन। नाज़रीन, हम बंदे पूरे करके दिखाए गए, फिल्म देखना भी बाकी है। पंजाब की हुकूमत लेकर इस्लामाबाद जाएंगे। ये अगर बंदे पूरे कर जाएं तो हमारा नाम बदल देना। इनके पास 170 वोट हैं, कोई कह रहा था 175 वोट हैं। पंजाब की हुकूमत ने पंजाब असम्बली में अदम एतमाद के जो वोट हुए, परवेज़ इलाही साहब कामयाब हुए। उसके बाद अब एक नई हलचल मची हुई है पूरे मुल्क में। गवर्नर ने दस्तखत भी कर दिए हैं, असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं। अब बात चली गई है वफाकी हुकूमत के पास। खान साहब कहते हैं कि अगर इन्होंने इलेक्शन ना करवाए तो मैं सारी सूबाई सीटों पे अकेला इलेक्शन लड़ूंगा। और इससे मुंसलिक बहुत सारे सवालों के जवाब हासिल करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं ज़ुहैब रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हम अगर पंजाब की हुकूमत लेकर इस्लामाबाद ना गए तो हमारा नाम बदल देना। देखें, पंजाब हुकूमत जो है वो अपने जो है ना मामलात को ख़त्म कर चुकी है, तहलील कर चुकी है, असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं। इमरान खान साहब ने जो है नई बात आज उनकी सब देखने में आई है। उन्होंने कह दिया जी कि अब मैं सारी सीटों पर खुद ही इलेक्शन लड़ूंगा। तो एक तरफ से ये बात जो है वो पिंच भी कर रही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हुकूमत के लिए ये एक परेशान कुन बात है, क्योंकि इससे बजट भी लगेगा और डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होगी। अच्छा, सारी सीटों पे इलेक्शन क्यों लड़ेंगे? उनको क्या लगता है कि अगर मैं अपने उम्मीदवार खड़े करता हूँ तो वो जीत नहीं सकते? नहीं, मेरा ख्याल है इसकी ये वजह नहीं है। इसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना, जो PDM है उसे डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इनको मुआशी तौर पे भी डिस्टर्ब करें, हम इनको दिमागी तौर पे भी डिस्टर्ब करें, और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो नेशनल असम्बली है उसके इलेक्शन हो। तो इसका तरीकाकार इसलिए उन्होंने बोला कि मैं खुद जो है तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर हुकूमत जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर बात है गवर्नर पंजाब ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं, समरियाँ जो है प्रॉपर तहलील हो चुकी हैं, तो अब 90 दिन का इनको टाइम मिलेगा। उसके अंदर ये निगरान गवर्नमेंट जो है वो बैठेगी। उसमें भी दोनों जो अपोजिशन है और जो गवर्नमेंट है वो दोनों मुतफ़िक़ा तौर पर जिस पर्सन पर फैसला करेंगे वो निगरान वज़ीर आला बनेगा। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। अभी तो निगरान वज़ीर आला कौन होगा और फिर उसके बाद ये इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा, हुकूमत के क्या तासुरात नज़र आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ या इलेक्शन करवाने की तरफ जाएगी हुकूमत, वफाकी हुकूमत। देखें ना, असम्बलियाँ तो तहलील हो चुकी है ना, हुकूमत ने असम्बलियाँ तहलील नहीं करवानी। असम्बलियाँ तो क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जो थे वो वज़ीर आला पंजाब थे, अब हम थे कहेंगे क्योंकि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी समरी गवर्नर पंजाब को भिजवा दी। वो साइन करते या ना करते 48 घंटे में वो तहलील हो जानी थी, लेकिन उन्होंने साइन कर दिए हैं, लिहाजा असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और अब निगरान वज़ीर आला पंजाब ही इलेक्शन करवाएगा। अच्छा, तो इसका PTI को क्या फ़ायदा होना है? अगर वफाकी हुकूमत इलेक्शन की तरफ नहीं जाती, अदालत में चली जाती है, इस पर कोई स्टे ले लेते हैं या कोई और राह फरार इख्तियार कर लेते, तो क्या करेगी PTI? मेरे ख्याल से ये उनके पास जो आखिरी पत्ता था वो खेल चुके हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल अगर उन्होंने कोई स्टे लेना होता तो वो स्टे ये गवर्नर पंजाब इस पर कभी दस्तखत ही ना करते। उससे पहले ही ये स्टे लेते। और देखने में ये है, देखें आप, देखिए ये चीज़ है कि तहलील हो चुके हैं असम्बलियाँ। अब 3 माह के अंदर अंदर उन्हें पंजाब गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ये तो जिसे कहते हैं ना कि पक्की बात है कि इलेक्शन तो अब पंजाब गवर्नमेंट का होगा। अब इसमें यह है कि अभी इन्होंने KPK की असम्बलियाँ भी तोड़नी है इमरान खान साहब ने। और एक नई बात जो है ना वो सामने आ गई है, वो ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब को अदम एतमाद की तरह नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हुआ था उसके तहत इन्हें वोट लेना पड़े थे, वो ही सदर पाकिस्तान को आरिफ अलवी साहब को इमरान खान साहब ने कह दिया है कि जो अभी वज़ीर आज़म जो, हाँ, ये खबर सुनने में आ रही है कि उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो असम्बली में जाएं और वहाँ से एतमाद का वोट लेके। अच्छा, एतमाद का वोट अगर होता है, ये कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, तो फिर जनरल असम्बली जो है वो तोड़ेंगे कैसे, इलेक्शन कैसे करवाएंगे? क्योंकि इन कार्रवाई के दौरान तो असम्बली खत्म नहीं की जा सकती। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। बेसिकली इमरान खान साहब जिसे है ना कहते हैं कि वो पिच के अंदर भी खेल रहे हैं और पिच के बाहर भी खेल रहे हैं। तो ये डबल साइडेड गेम हो रही है। एक तरफ से वो कह रहे हैं कि जब तक आपने नेशनल असम्बली की जो असम्बली हैं वो तहलील नहीं की
تو ہم جو ہے وہ تمام تر پنجاب اسمبلی پہ الیکشن لڑیں گے. دوسری جانب انہوں نے صدر پاکستان کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ان سے نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کے تحت اعتماد کا ووٹ لیں اور اس طرف آ جائیں. تو اگر وہ نیشنل اسمبلی تحلیل کرتے ہیں وہ تو بھی پھنستے ہیں, اور اگر وہ تحلیل نہیں کرتے تو بھی پھنستے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر وہ نہیں تحلیل کرتے, سپوز کر لیں کہ جنرل اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی, وہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہی حکومت, ٹھیک ہے, اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے, شہباز شریف صاحب ووٹ لے جائیں گے؟ جو اب سچویشن ہے نا وہ لاسٹ سچویشن سے بڑی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ پی ڈی ایم نے گورنمنٹ میں آ کر جس پوائنٹ پہ وہ جس نعرے پہ وہ آئی تھی نا کہ مہنگائی مکاؤ مارچ کر کے پی ڈی ایم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا اور عمران خان صاحب کو گھر بھیجا تھا, وہ معاملات نہیں ہوئے بلکہ مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے, اور جو پاکستان ہے وہ ڈیفالٹ کے بہت قریب ہوتا نظر آ رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر اعتماد کا ووٹ جو ہے پی ڈی ایم لیتی ہے تو شہباز شریف جو ہے وہ ووٹ لے پائیں گے. زرداری صاحب بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں, لاسٹ ٹائم بھی دیکھ لیں عمران خان صاحب کے ساتھ گیم کر گئے. وہ خان صاحب تو آخری لمحوں تک کہتے رہتے کہ ہماری بندے پورے ہیں, ہماری سیٹیں پوری ہیں, پھر وہ جب بکے, وہ سارا کچھ جو اسلام آباد میں ہوا وہ سبھی نے دیکھا. تو ابھی بھی کوئی اس طرح کی گیم نہیں کی جا سکتی. نو ڈاؤٹ زرداری صاحب واقعی آپ کے مطابق بہت بڑے کھلاڑی ہیں, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کو چلانے والے ہی صدر زرداری صاحب تھے, جو سابق صدر آپ کہہ سکتے ہیں انہیں. تو وہ بھی اپنی پوری کوشش کریں گے, لیکن جو جہاں تک اب تجزیہ ہے نا وہ یہی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایم کیو ایم ادھر سے انہوں نے پی ایس پی جو تھی اس کو بھی ملا لی ہے, اپنی سیٹیں اکٹھی کر لی ہیں ایم کیو ایم نے, اور بہت جلد جو ہے وہ میرے خیال میں وہ یہ بھی اعلان کر دیں گے کہ ہم پی ڈی ایم چھوڑ رہے ہیں. تو اگر ایم کیو ایم اپنی سیٹیں, پی ایس پی اپنی سیٹیں لے آتی ہے تو 10-12 ووٹ تو وہیں شہباز شریف صاحب کے کم ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ سی سچویشن بن جائے گی کہ اگر نو کانفیڈنس موشن دوبارہ وزیر اعظم جو ابھی شہباز شریف ہے اس کے خلاف آیا تو کیا سچویشن بنتی ہے, یہ فیصلہ ہی جو ہے نا بڑا. لیکن ایک بات میری سمجھ میں یہ بھی آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں جانا چاہتی ہے. میرے خیال سے جو اندر کی خبر ہے, خفیہ رپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی جو ہے وہ انتخابات میں جانا چاہتی ہے, نون لیگ نہیں جانا چاہتی. پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جتنا ہم اس کو ڈیلے کر رہے ہیں حکومت کو, ہمارے ووٹ بینک کا نقصان ہو رہا ہے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید اس نیریٹو کو لے کے بھی وہ جو یہ ووٹ آف موشن ہوگا یا یہ ہوتا ہے اگر, تو اس میں ساتھ نہ دے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو فائدہ پیپلز پارٹی کو بلاول صاحب کو وزارت ملنے کے بعد ہوا ہے وہ پہلے نہیں ہوا تھا. وہ جب سے وزیر بنے ہیں تب سے وہ پاکستان میں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. وہ ڈفرینٹ اپنے آئی آرز کے اوپر لگے ہوئے ہیں, ریلیشنز بنا رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے الیکشن میں آنا, لیکن فی الحال نہیں. اور ابھی تک اور جو نون لیگ ہے نا, وہ نون لیگ اس لیے اس کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے, وہ چاہتی ہے کہ شاید کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے, کوئی ایک واقعہ ہو جائے, مثال کے طور پہ کوئی ایسا ہو جائے کہ جی پیٹرول کی قیمت بہت نیچے آ جائے اور یہ ریلیف دے دے عوام کو. ریلیف کی بات کر رہے تھے جی, یہ بیسیکلی ریلیف دینے کے چکر میں, لیکن نظر نہیں آ رہا. لیکن بیسیکلی یہ ساری باتیں کر رہے ہیں نواز شریف. میں کوئی واقعہ سے سمجھا تھا شاید کوئی واقعہ ہو جائے. نہیں, وہ والا واقعہ نہیں, آپ جس واقعے کی بات کر رہے ہیں حمزہ صاحب, بیسیکلی جو نواز شریف باہر بیٹھ کے ڈائریکشن دے رہے ہیں نا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایکسٹینڈ کریں. ایکسٹینڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی واقعہ ہو جائے, ہم عوام کو ریلیف دے دیں, تاکہ ان کا ووٹ بینک واقعی پی ڈی ایم کا ووٹ بینک وہ نہیں رہا جو یہ مہنگائی مکاؤ مارچ کر نو کانفیڈنس موشن کے تھرو آئے تھے. اب وہ ووٹ بینک نہیں رہا, تو یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ان کے لیے کوئی کرشمہ, کوئی معجزہ ہو پاتا ہے. اچھا, معجزے سے مجھے بات یاد آئی, جو معجزہ پہلے ہوا تھا, جس معجزے کے تحت خان صاحب گھر گئے تھے, مجھے لگتا ہے اب اس معجزے کا اثر ختم ہو رہا ہے, ایسا مجھے لگتا ہے. دیکھیں ایم کیو ایم جا رہی ہے, اس نے کہا ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے, ہم اعلان کر دیں کچھ دنوں میں علیحدگی کا. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی بھی رضامند دکھائی نہیں دے رہے, جو اندر کی خبر ہے. تو مجھے یہ بتائیں قربانی پہ کون چڑھا؟ دیکھیں اگر دیکھنے میں آئے نا تو آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں نا, میں وہ اس طرف آ جاتا ہوں. ہو سکتا ہے جو لے کر آئے تھے, جنہوں نے تجربہ کیا تھا, وہ تجربہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو دیکھیں ایم کیو ایم کا ان سے ہٹ جانا, اگر واقعی ایم کیو ایم ان کو چھوڑ گئی تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا. جہاں سے فیصلہ آتا ہے نا, یہ وہیں سے فیصلہ آئے گا. اور وہ ایم کیو ایم اگر یہ چھوڑ جاتی ہے پی ڈی ایم, تو پھر یہ سارے کا سارا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موشن اگر شہباز شریف اگر یہ ان پہ ہو جاتا ہے اور یہ نہیں ووٹ لے پاتے اعتماد کا, تو ظاہری سی بات ہے نہ پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان ہوا,
نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کو نقصان ہوا، ان کو تو ہوا، نہیں ان کو اتنا نہیں، تھوڑا سا ہوا، وہ صدر بننا چاہتے تھے میرے خیال وہ تو تب بننا چاہتے تھے نا، اب تو ان کا نہیں، لیکن ہوا، نقصان تو ہوا نا. چلے ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات، ان کا نقصان ہوا، لیکن سب سے زیادہ جو ووٹ بینک ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا خراب ہوا، ان کی ہی کریڈیبلٹی ڈاؤن خاص طور پہ پنجاب میں. جی بالکل، پنجاب جو تھا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے پنجاب کے اندر اعتماد کا ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب دوبارہ بنے اور انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی. یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جس طرح جو سچویشن چل رہی تھی، سچویشن کے مطابق حمزہ شہباز جو تھے وہ بڑے اسٹرانگ نظر آ رہے تھے، اور لوگ باتیں بھی یہ تجزیے بھی یہ چل رہے اس تھے. وقت گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی ڈومیننٹ نظر آ رہی ہے پنجاب میں، اور خاص طور پہ جو انہوں نے یہ عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے جب وہ انہوں نے جیت لیا تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے ان کے لیے. اچھا، آخری سوال کے ساتھ گفتگو ابھی یہاں پہ ختم کرتے ہیں. خان صاحب نے بات کی کوئی تھوڑی سی عجیب لگی مجھے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں ساری غلطیاں معاف کرتا ہوں، مجھ پہ جو فائرنگ ہوئی وہ بھی معاف کرتا ہوں، اعظم سواتی صاحب پہ جو ظلم ہوا وہ بھی معاف کرتا ہوں، شہباز گل پہ جو تشدد ہوا وہ بھی معاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ملک میں جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن تو ہونے چاہیے. تو یہ معافی تلافی والا جو سارا سسٹم ہے کوئی ڈیل کا نتیجہ تو نہیں لگ رہا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیل کا نتیجہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ الیکشن قبل از وقت ہوتے نظر نہیں آ رہے. آن ٹائم 2023 تھی، پچھلے ایک سال سے الیکشن ہر انسان الاپ رہا تھا، لیکن کسی نے کوئی بات نہیں سنی. خیر وہ تو اپنے وقت پہ ہو جائیں گے نا. جی ہاں، لیکن یہ کیا صورتحال ہے کہ ایک دم وہ سبھی غلطیاں بھلا دی گئیں، اور وہ سبھی تشدد جو ہیں، وہ سبھی جو تھے ظلم، پی ٹی آئی جو کہتی تھی ہم پہ بڑے ہوئے، ان پہ معاف کر دینا. کہہ سکتے ہیں آپ کہ پھر آپ دوسری طرف آ رہے ہیں. آپ چاہتے میں ہیں کہ دوسری طرف آنا نہیں چاہ رہا. آپ چاہتے ہیں کہ جو فیصلے لیتے ہیں، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے پھر فیصلہ لے لیا ہے. نہیں، میں تو لبے لباب میرا یہ ہے کہ کیوں عمران یہ خان ظلم تھا نا پی ٹی آئی. بالکل یہ ظلم تو تھا. سبھی جانتے ہیں وہ ظلم کون کرتا رہا، سبھی کو پتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ صرف اس وجہ سے کہا ہو تاکہ کہ یہ جو معاملات ہیں، جو نیشنل اسمبلیاں تحلیل کرنے کا چل رہا ہے اور نو کانفیڈنس موشن والے معاملات چل رہے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو ریلیکس کرنے کے لیے یہ بات بول رہے ہوں. لیکن اپنا حق تو لینا چاہیے. آپ معاملات ریلیکس کر دیتے ہیں. خیر اب ان کی سیاست ہے، میرے خیال سے وہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. بالکل. اور جن لوگوں نے یا جن طاقتوں نے وہ ظلم کیے تھے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ صلح ہو گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ نومبر میں ظاہر سی بات ہے کچھ معاملات بھی تو تبدیل ہوئے ہیں نا. اچھا، تو یہاں بھی تو تبدیلی آ سکتی ہے. آ سکتی ہے کیونکہ تبدیلی اب آ رہی ہے، تبدیلی آتی دکھائی دے رہی. بالکل ایسا ہی ہے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ جو اب الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جنرل اسمبلی کا کیا بنے گا. آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.